بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ سورہ نساء آیت نمبر 3، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 12، سورہ رکوع نمبر 1۔ ترجمہ: اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو۔ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے، یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ حکم دوم، دوبارہ نکاح یتامہ۔ قال تعالی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعُولُوا۔ ربط: گزشتہ آیت میں یتیموں کے مالی ضرر پہنچانے کے متعلق ہدایت تھی، اب اس آیت میں یتیم لڑکیوں کے نکاح کے متعلق ہدایت ہے، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یتیم لڑکیاں جس کی تربیت میں دی جاتی ہیں وہ لڑکی اس ولی کے مال میں بوجہ قرائط ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں، تو اب 2 صورتیں پیش آتی ہیں۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ولی کو اس یتیمہ کا مال اور جمال دونوں مرغوب ہوتے اور اس مال اور جمال کے لالچ میں اس سے تھوڑے سے مہر پر نکاح کر لیتا، چونکہ یتیم لڑکی کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا جو اس کے حقوق کی حفاظت کرتا اور اس کے حقوق کے لیے جھگڑے، اس لیے یہ ولی اس کے مہر میں بھی کمی کر دیتا اور بوجہ اس کی کمزوری کے اس کے دیگر حقوق زوجیت بھی پورے طور پر ادا نہ کرتا۔ اور کبھی یہ ہوتا کہ اس یتیم لڑکی کی صورت تو مرغوب نہ ہوتی، مگر ولی یہ خیال کرتا کہ اگر دوسرے سے نکاح کر دوں گا تو لڑکی کا مال میرے قبضے سے نکل جائے گا اور میرے مال میں دوسرا شریک ہو جائے گا۔ اس مصلحت سے اس یتیمہ کا نکاح تو جوں توں کر لیتا، مگر منکوحہ سے کچھ رغبت نہ رکھتا۔ اس پر یہ آیت اتری اور اولیاء کو ارشاد ہوا، اگر تم کو اس بات کا ذرا احتمال بھی ہو اور اگر یقین ہو تو بدرجہ اولیٰ کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے اور ان کے مہر اور حسن معاشرت میں تم سے کوتاہی ہوگی، تو ایسی حالت میں تم کو ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کی اجازت نہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور عورتوں سے نکاح کر لو جو تم کو مرغوب اور پسند ہوں، 1 نہیں 2 اور 3 اور 4 تم کو اجازت ہے، مگر 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ یہ اجازت کی آخری حد ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے کی صورت میں ان کے ساتھ منصفانہ برتاؤ نہ کر سکو گے تو ان سے نکاح نہ کرو اور ان کے سوا اور عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہوں۔ عورتوں کی کمی نہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی تنگی نہیں، اور 1 سے لے کر 4 تک تم کو اجازت ہے، پس جب تم مجبور نہیں اور تمہاری ضرورت یتامہ پر اٹکی ہوئی نہیں تو پھر بے ضرورت کیوں کسی کے حق تلفی کے مرتکب ہوتے ہو، کسی اور سے نکاح کر لو۔ پس اگر تم کو ڈر ہو کہ کئی عورتوں میں عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو تمہیں سہولت ہے، اس لیے کہ باندیوں کے حقوق آزاد عورتوں کے برابر نہیں۔ یہ حکم اس بات کے اور زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی نہ کرو اور کسی کے حق تلفی نہ کرو، کیونکہ اگر ایک ہی بیوی ہوگی تو تم اس کی طرف متوجہ رہو گے اور اس کے حقوق کی ادائیگی پر سہل ہوگی، اور اگر صرف لونڈیاں اور باندیاں ہوں گی تو ان کے حقوق آزاد عورتوں کے برابر نہیں، لہٰذا ان سے نباہ کچھ مشکل نہیں۔ تمام علماء اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ مرد کو ایک وقت میں اپنے نکاح میں 4 سے زیادہ عورتوں کو جمع کرنا درست نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی کوئی تعداد مقرر نہ تھی، ایک آدمی کے پاس 10 اور 8 عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس آیت میں اللہ نے اس کی حد مقرر کر دی کہ 4 عورتوں سے زیادہ نکاح درست نہیں، اور ایسا ہی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت مقام امتنان اور احسان کے بارے میں ہے۔ عورتوں سے نکاح کی اباحت اور اجازت اللہ کی منت کبریٰ ہے، بس اگر 4 سے زیادہ جمع کرنا جائز ہوتا تو اللہ کی
ضرور ذکر فرماتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ سنت نبوی نے اللہ کی مراد خوب واضح کر دی کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کے لیے 4 عورتوں سے زیادہ نکاح کرنا جائز نہیں۔ حافظ ابن کثیر امام شافعی کے اس قول کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اسی پر تمام علماء کا اجماع ہے، مگر شیعوں کے ایک گروہ سے یہ منقول ہے کہ 4 سے 9 تک بھی جمع کرنا درست ہے۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 409 جلد نمبر 1۔ اور بعض شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اباحت نکاح کے لیے کوئی حصر اور تعین نہیں۔ اہل فہم ادنیٰ تأمل سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر عام اجازت مقصود ہوتی تو صرف ما طاب لکم من النساء کہہ دینا کافی تھا، 4 تک کی حد تحدید کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یعنی فَأَنْكِحُوا میں تمام رجال عالم کو خطاب ہے، اور ما طاب لکم من النساء میں تمام عالم کی عورتیں مراد ہیں، اور مقصود کلام یہ ہے کہ اے رجال عالم، یہ تمام عورتیں ہیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تم ان کو بطور نکاح و زوجیت آپس میں تقسیم کر لو، مگر شرط اس اباحت اور نکاح کی یہ ہے کہ اس تقسیم میں مثنی اور ثلاث اور رباع کی قید کو ملحوظ رکھو، کیونکہ مثنی و ثلاث و رباع ترکیب نحوی کے اعتبار سے ما طاب سے حال ہے، اور حال کے عامل کی قید ہوتا ہے، اور یہاں عامل فَأَنْكِحُوا ہے، پس اباحت نکاح ان اقسام کے ساتھ مقید ہوگی۔ 4 کے اندر اجازت ہوگی، 4 سے زائد ہونے کی صورت میں اجازت نہ رہے گی۔ جیسے کوئی امیر کسی جماعت سے یہ کہے کہ اقتسموا هذه البردة درہمین دوہمی وثلاثہ واربعۃ واربع، یعنی اس تھیلی کے دراہم و دینار کو 2 یا 3 یا 4 آپس میں تقسیم کر لو۔ مطلب یہ ہوگا کہ تقسیم میں کسی شخص کو 4 سے زیادہ لینے کی اجازت نہ ہوگی۔ اسی طرح اللہ نے اس آیت میں عالم کے تمام مردوں کو یہ اجازت دی ہے کہ تم عالم کی تمام عورتوں کو 2 اور 3 اور 4 کر کے بطور نکاح آپس میں تقسیم کر لو۔ اس تقسیم میں تم کو 4 عورتیں تک لینے کی اجازت ہے، اس سے زائد کی اجازت نہیں۔ لہذا توضیح ما قالہ العلامہ الزمخشری فی الشافی و ابو حیانی فی الجر المحیط۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ شبہ یہ ہے کہ جس طرح سورہ فاطر کی آیت دربار ملائکہ الی الجنت مثنی و ثلاث و رباع میں مثنی و رباع کا ذکر تقید اور تحید کے لیے نہیں، اسی طرح ممکن ہے کہ آیت نکاح میں بھی مثنی و ثلاث و رباع کا ذکر تحدید کے لیے نہ ہو۔ جواب: سورہ فاطر کی آیت میں مثنی و ثلاث و رباع اجنحوں کی صفت ہے کہ فرشتے ایسے پیدا کیے گئے ہیں کہ اس آیت میں مثنی و ثلاث و رباع کا ذکر محض بطور خبر آیا ہے، کسی حکم کی قید نہیں جو معاہدہ کی نفی پر دلالت کرے۔ جیسا کہ تمام بلغاء کے نزدیک مسلم ہے کہ بعض اوصاف ذکر کرنے سے دوسرے اوصاف کے نفی پر استدلال کرنا غلط ہے، بخلاف اس صورت کے کہ جب کوئی عدد معین کسی حکم کے تقید کے لیے ذکر کیا جائے تو وہ بلا شبہ تحدید پر دلالت کرے گا، اور یہ آیت عورتوں کے نکاح کے حکم کے بارے میں آئی ہے کہ تمہیں اسی طرح کی اجازت ہے، اور یہ اجازت 4 تک ہے، لہٰذا اس پر زیادتی جائز نہ ہوگی، اور عورتوں سے نکاح کی اجازت اور اباحت کا حکم 4 تک مقصود ہوگا۔ مسئلہ تعدد ازدواج۔ شریعت اسلامیہ غایت درجہ معتدل اور متوسط ہے، افراط اور تفریط کے درمیان میں ہے، نہ تو عیسائیوں کے راہبوں اور ہندوؤں کے جوگیوں اور گسائیوں کی طرح ملنگ بننے کی اجازت دیتی ہے، اور نہ صرف ایک عورت ہی پر قناعت کرنے کو لازم گردانتی ہے، بلکہ حسب ضرورت و مصلحت 1 سے 4 تک اجازت دیتی ہے۔ چنانچہ پادری لوگ بھی نظر عمیق کے بعد اس کا فتویٰ دیتے ہیں، جیسے کہ کتاب مسمى بہ اصلاح صحو، مطبوعہ امریکن مشن پریس 1871 میں لکھتے ہیں کہ تعدد ازدواج بنی اسرائیل میں تھا، اور خدا نے اس کو منع نہیں کیا بلکہ برکت کا وعدہ کیا، اور آرین لوتھر نے فلپ کو دوجروں کی اجازت دی تھی۔ منقول از تفسیر حقانی صفحہ نمبر 166 جلد نمبر 3۔ تاریخ عالم کے مسلمات میں سے ہے کہ اسلام سے پہلے تمام دنیا میں یہ رواج تھا کہ ایک شخص کئی عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھتا تھا، اور یہ دستور تمام دنیا میں رائج تھا، حتیٰ کہ حضرت انبیاء بھی اس دستور سے مستثنیٰ نہ تھے۔
مستثنی تھے۔ حضرت ابراہیم کی دو بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ حضرت اسحاق کی بھی متعدد بیویاں تھیں۔ حضرت موسیٰ کی بھی کئی بیویاں تھیں اور سلیمان علیہ السلام کی 20 بیویاں تھیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ اور توریت و انجیل و دیگر صحف انبیاء میں حضرات انبیاء کے متعدد ازدواج کا ذکر ہے اور کہیں اس کی ممانعت کا ادنیٰ اشارہ بھی نہیں پایا جاتا۔ صرف حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی گزرے ہیں کہ جنہوں نے بالکل شادی نہیں کی۔ ان کے فعل کو اگر استدلال میں پیش کیا جائے تو ایک شادی بھی ممنوع ہو جائے گی۔ احادیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے اور نزول کے بعد شادی فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ غرض یہ کہ علماء یہود اور علماء نصارہ کو مذہبی حیثیت سے تعدد ازدواج پر اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ صرف ایک ہی بیوی رکھنے کا حکم کسی مذہب اور ملت میں نہیں، نہ ہندو کے شاستروں میں، نہ توریت میں اور نہ انجیل میں۔ صرف یورپ کا رواج ہے، نہ معلوم کس بنا پر رواج رائج ہوا، اور جب سے یورپ میں یہ رواج چلا اس وقت مغربی قوموں میں زنا کاری کی اس درجہ کثرت ہوئی کہ 50% آبادی غیر ثابت النسب ہے، اور جن قوموں نے تعدد ازدواج کو برا سمجھا وہی قومیں اکثر زناکاری میں مبتلا ہیں۔ اسلام سے بیشتر دنیا کے ہر ملک اور ہر خطے میں کثرت ازدواج کی رسم خوب زور شور سے رائج تھی، اور بعض اوقات ایک شخص 100 عمر تک عورتوں سے شادیاں کر لیتا تھا۔ اسلام آیا اور اس نے اصل تعداد کو جائز قرار دیا، مگر اس کی ایک حد مقرر کر دی۔ اسلام نے تعدد ازدواج کو واجب اور لازم قرار نہیں دیا، بلکہ بشرط عدل و انصاف اس کی اجازت دی کہ تم کو 4 بیویوں کی حد تک نکاح کی اجازت ہے، اور اس 4 کی حد سے تجاوز کی اجازت نہیں، اس لیے کہ نکاح سے مقصود عفت و تحسین فرج ہے۔ 4 عورتوں میں جب ہر 3 شب کے بعد ایک عورت کی طرف رجوع کرے گا تو اس کے حقوق زوجیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ شریعت اسلامیہ نے غایت درجہ اعتدال اور توسط کو ملحوظ رکھا کہ نہ تو جاہلیت کی طرح غیر محدود کثرت ازدواج کی اجازت دی کہ جس سے شہوت رانی کا دروازہ کھل جائے، اور نہ اتنی تنگی کی کہ ایک عورت سے زائد کی اجازت ہی نہ دی جائے، بلکہ بین حالت کو برقرار رکھا کہ 4 تک اجازت دی، تاکہ نکاح کی غرض و غایت یعنی عفت و حفاظت نظر اور تحسین فرج اور تناسل اور اولاد بسہولت حاصل ہو سکے، اور زنا سے بالکلیہ محفوظ ہو جائے۔ اس لیے کہ بعض قوی اور توانا اور تندرست اور فارغ البال اور خوشحال لوگوں کو ایک بیوی سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بوجہ قوت اور توانائی اور اوپر سے فارغ البال اور خوشحالی کی وجہ سے 4 بیویوں کے بلا تکلف حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ بچا ہوا بیان انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔